آج جن کا تذکرہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم ڈاکٹر اقبال فرما رہے ہیں، یہ اکثر جایا کرتے تھے وہ داتا صاحب کے مزار شریف پر، اور داتا صاحب کے قدموں کی طرح شعر بھی لکھا تھا ان کا یہی والا، سید حجویر مخدوم ساری امت کو داتا علی اجمیری کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں کہ پنجاب کی سرزمین پر اسلام کے اس بیج کو بونے والے داتا صاحب ہیں، اور کیسی بڑی یہ شان ہے کہ ہماری صبح کے آفتاب کو جگایا داتا صاحب نے، ان کی کتنی خدمت ہے۔ دیکھو جو بندہ درخت کا بیج بو دیتا ہے، اس درخت میں ہم بیٹھتے ہیں نا، ہمیں اس بیج بونے والے کا احسان ماننا چاہیے۔ اور یہاں پر کتنی بڑی بڑی ہستیاں کہہ رہی، کون نہیں آیا اس در پر؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے اس در پر، 40 دن تک بیٹھے رہے۔ بابا فرید نہیں آتے تھے اس در پر، بار بار آتے تھے۔ کیا تھا اس در پہ جو اتنی بڑی ہستیاں حاضر ہو رہی ہیں؟ اور 40 دن کے بعد خواجہ خواجگان سلسلہ چشتیہ کے شہنشاہ، ہند کے شہنشاہ خواجہ معین الدین اجمیری کیا فرما رہے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ ناقصوں کے تو پیر ہیں آپ، لیکن کاملوں کے بھی آپ رہنما ہیں۔ بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والے کی زبان ہوتی ہے نا، سٹیٹس ہوتا ہے۔ یہ شان ہے داتا صاحب کی، کس انداز سے آپ نے بیج بویا۔ 7 مرتبہ غیر مسلموں نے آپ کو اتنا مارا اسی لاہور میں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ آپ کو مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ 21 دن اسی لاہور کی زمین پر بھوکے پیاسے پتے کھا کھا کر آپ رہتے تھے۔ تو پہلی خوبی داتا صاحب کی کیا ہے؟ آپ سید ہیں، نجیب الطرفین، اماں جان کی طرف سے حسینی سادات میں سے ہے، والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہے، دونوں کی آپ کو برکتیں حاصل ہیں۔ اور یاد رکھو سید انسان کبھی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا۔ This is not by choice, this is something blessed, this is something bestowed۔ آپ کو مل گیا، اب جو سید ہے اس کا احترام اور اعتزاز یہ ضروری ہے۔ قاضی اعظم مالکی شفا والے فرماتے ہیں کہ سرکار کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہوئی، جن جن مقامات پہ حضور تشریف لے گئے، جن چیزوں کو حضور نے چھوا، جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہوئی، سب کی تکریم کی جائے۔ داتا صاحب غزنی میں پیدا ہوئے تھے نا، اس زمانے میں غزنی سینٹر آف ایجوکیشن تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر ہوا کرتے تھے۔ اور اسی ماحول میں جب آپ بڑے ہوئے، آپ کو بھی علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، آپ نے بچپن میں ایک فلسفی سے مناظرہ کیا اور اس کو ہرا دیا، اور پھر شوق علم دین کے لیے آپ گھر سے نکلے۔ یاد رکھیے علم بڑی چیز ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے پہلے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے وہ سیاحت کا مرحلہ اختیار کیا۔ علم ضروری کیوں ہے؟ علم ضروری اس لیے کہ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دنیا ایک جنگ کی کیفیت میں ہے، یہاں پر قدم قدم پر شیطان، نفس کے بہکاوے، یہاں پر آپ کو ہر جگہ گمراہ لوگ ملیں گے۔ آپ کے پاس کیا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ سچا یہ جھوٹا ہے، یہ کھرا یہ کھوٹا ہے؟ اگر علم ہوگا تو پتا چلے گا۔ آپ نے اپنی والدہ کی آغوش کے اندر تربیت شروع کی، اور پھر آپ اتنا پڑھتے کہ پانی پینے کی بھی فرصت نہ ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا وہاں سے گزر ہوا، سارے کے سارے سلطان کی آمد پر آگے بڑھے سلطان کو ویلکم کرنے کے لیے، آپ کونے میں بیٹھ کر پڑھتے رہے۔ ایسی تجلیات تھیں داتا علی اجمیری کے چہرے پر، سلطان تاب نہیں لا سکا۔ اور سلطان محمود غزنوی جو خود بھی بڑے عاشق رسول تھے، وہ کہنے لگے ایسے بچے ہمارے مدرسے کی زینت ہوتے ہیں۔ داتا صاحب باہر نکلے، اور پھر یہ جو قرآن میں آیا زمین پر چل کے دیکھو اے حبیب، زمین پر چل کے دیکھو ان سے پہلے لوگوں کو کیا انجام ہوا۔ سفر کیا کرے، سفر کرو صحت پاؤ گے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ واقعی بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ ملتا ہے، جو کوئی واہ کرتا ہے، کوئی آ کرتا ہے، کوئی سبق دے جاتا ہے، کوئی ایکسپیرینس دے جاتا ہے۔ سفر کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ داتا صاحب نے پورے نون عالم اسلام کا سفر فرمایا، آذربائیجان، تبرستان، شام، عراق، بغداد، 40 سال تک سفر کیا۔ کہتے میں کیسے بزرگ سے ملا جنہوں نے 40 سال تک اپنا پہلو رات کو زمین پر نہیں لگایا تھا۔
دن کے وقت تھوڑا سو جایا کرتے تھے۔ ایک ایسے بزرگ سے ملا جو 20 سال تک بیٹھے نہیں تھے، بس نماز میں جتنا بیٹھنا ہوتا تھا اتنا بیٹھتے تھے۔ ایک ان کا مشرب تھا، ایک ان کا ذوق تھا۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا، ایک شیر نے میرے اونٹ پر حملہ کیا، میرے اونٹ کو زخمی کر دیا، پھر وہ شیر چھوڑ کر اوپر چلا گیا، درندے اور آ گئے، وہی شیر اترا، اس نے اونٹ کو مار دیا، پھر اوپر چلا گیا، اور وہ باقی درندوں نے اس اونٹ کو کھا لیا۔ وہ شیر اترا، ایک لنگڑی لومڑی آئی، وہ شیر پھر ہٹ گیا، لومڑی نے اپنا حصہ لیا، اور وہ جو شیر مارنے والا تھا اس نے تھوڑا سا گوشت کھایا، اور منہ پھیر کے داتا صاحب کی طرف دیکھا اور انسانی آواز میں کلام کیا کہ دیکھو، لقمے کھانا تو دوسروں کا کام ہے، جوان مرد وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے لقمے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ عالم اسلام کی اتنی سیاحت آپ نے فرمائی۔ میرے محترم سامعین کرام، 40 سال کے سفر میں داتا صاحب لکھتے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی جمعہ قضا نہیں ہوا۔ What is the basic factor؟ علم دین۔ کشف المحجوب لکھی آپ نے، ساری کتابیں تو غزنی میں چھوڑائے تھے آپ اپنی ساری کتابیں غزنی میں چھوڑائے تھے۔ کشف المحجوب لکھتے ہوئے آپ نے جس انداز سے کشف المحجوب کو مینج کیا، ایک دیوان بھی لکھا تھا داتا صاحب نے، عربی اشعار تھے اس کے اندر، کسی نے داتا صاحب سے وہ دیوان مانگا اور اپنے نام سے چھاپ دیا، اسے کہتے ہیں پلیجرزم۔ ابھی پاکستان میں ایسا قانون نہیں آیا، ویسے دوسرے ملکوں میں خاص طور پہ یو کے میں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کو ایک حلف نامہ لکھنا پڑتا ہے۔ حلف نامہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی کاپی نہیں کروں گا، میں نیا ایجاد کروں گا۔ جس طرح آٹومن امپائر میں، سلطنت عثمانیہ میں جو سکول بنتے تھے نا، ان سکولوں کے باہر ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی تھی، ایک تحریر لکھی ہوتی تھی، Here birds are not taught to swim and fish are not taught to fly۔ یہاں پر اس سکول میں پرندوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ تیرے، اور مچھلی کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اڑے۔ ذہین ترین استاد شاگرد کی ذہانت اور قابلیت کا اندازہ لگاتے تھے۔ یہ اسپیس سائنس کا ماہر ہے، یہ اسٹرانومی کا ماہر ہے، اس کو بایولوجی میں دلچسپی ہے، یہ میتھمیٹکس میں اچھا ہے۔ جو بچہ جس میدان میں اچھا ہوتا تھا اس کو وہاں پر لے جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب کی اس کتاب پہ اس نے اپنا نام لکھا اور چھاپ دیا، وہ کفر کی حالت میں مرا تھا۔ کشف المحجوب شاہکار ہے، 232 آیات، 134 احادیث ہیں اس کے اندر، 1,00,000 سے زیادہ لفظ ہیں داتا صاحب کے۔ دنیا تصوف کی عظیم ترین کتاب یہ علم ہے۔ فرمایا فقر کی دنیا میں قدم رکھتے ہو، علم کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ آج تم دربار شریف کے حوالے پہ اعتراض کرتے ہو، چند جاہلوں کے عمل کو تم جواز مت بناؤ۔ امام شافعی جایا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پر، جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی 2 رکعت پڑھتے، حاجت کی دعا مانگتے، حاجت قبول ہو جایا کرتی تھی۔ داتا صاحب بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر گئے تھے۔ ڈونٹ پٹ بلیم آن دا انٹائر اسکول آف تھاٹ۔ ان بزرگان دین کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ بزرگان دین علم والے تھے، علم حاصل کیا انہوں نے، علم کو پھیلایا، اور یہ ایکوزیشن تھی حضور داتا صاحب کی۔ کرامات بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کرامات نہیں ہوتی، کیوں؟ کبھی کبھار اپنی رٹ دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایس ایچ او نا علاقے کا، ڈی ایس پی صاحب علاقے کے، کوئی ان کی بات نہ مانے، وہ اپنی رٹ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری اہمیت ہے۔ آپ کا پروفیسر ہو، آپ کا باس ہو، آپ اس کی بات نہ مانے، دکھاتا نا وہ کہ میں باس ہوں، دکھاتا ہے نا، وہ دکھاتا ہے میں باس ہوں۔ اور کبھی کبھار سامنے والے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے سخت اور کالے سیاہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو اللہ نے جو طاقت دی ہوتی ہے وہ طاقت دکھاتے ہیں، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ حضور جب لاہور میں آئے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ 30 سال لاہور میں رہے، اور اس 30 سالوں کے اندر آپ نے کتنا زیادہ دین کا کام کیا۔ آپ نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا جو رخ تھا وہ قدر جنوب کی طرف تھا۔ علماء کو تشویش ہوئی، آپ نے علماء کو اپنے پیچھے بلا لیا، ایک نماز ادا کی، اور نماز کے بعد کہا آپ لوگوں کو قبلے کے حوالے سے تشویش ہے، وہ سامنے دیکھے، انہوں نے سامنے دیکھا، سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا۔ اب یہ داتا صاحب کو اپنی اس طاقت پر یقین تھا کہ اتنے حجابات ہیں لیکن میں خانہ کعبہ دیکھ بھی سکتا ہوں اور ان کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ لاہور کا جو حاکم تھا رائے راجو، وہ اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دیتا تھا، دل میں نفرت رکھتا تھا،
دعا کے لیے کہا گیا، داتا صاحب نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ ہدایت عطا فرمائی، وہ حضور کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے، اور آج شیخ ہندی کے نام سے ان کی نسل میں یہ فیض تقسیم ہوتا چلا گیا، اور آج بھی داتا صاحب کے پہلو کے اندر ان کا مزار شریف موجود ہے۔ یہ اللہ والے تھے جو فیض بانٹتے تھے اور بانٹتے تھے اور بانٹتے چلے جاتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور داتا صاحب آپ حنفی ہیں، آپ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جب میں حضرت بلال مؤذن رسول کے مزار شریف پر حاضر ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور آپ کی گود میں کوئی بزرگ ہے، آپ نے اس طرح ان کو سنبھال رکھا ہے کہ ان کے قدم پاؤں بھی زمین پر لگنے نہیں دیتے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر وارفتگی میں حضور کے ہاتھوں کو اور حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھ لینا، اس رخ انور کی خواب میں زیارت کرنا، کوئی کسی ایک خاص حصے کی زیارت کر لیتا ہے، کسی کو پورے رخ انور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، بس کروڑوں اولیاء میں سے کچھ کو یہ رتبہ ملتا ہے کہ وہ خواب میں حضور کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے جرأت کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے پوچھوں کہ یہ کون ہے جس کو آپ نے سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، بس زیارت ہی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا۔ یہ بھی داتا صاحب کا خاصہ ہے۔ داتا صاحب کچھ موضوع میں لکھتے ہیں کہ یہ میرا خاصہ ہے اللہ کے کرم سے کہ میں نے جرأت کی، حضور سے پوچھا یہ کون ہے۔ حضور ارشاد فرماتے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ ابو حنیفہ ہے، یہ تیرا امام ہے اور تیرے شہر والوں کا بھی امام ہے۔ شان دیکھو ابو حنیفہ کی، وہ جو داتا صاحب کے بھی امام ہے۔ تو داتا صاحب سوچتے ہیں کہ حضور نے تو فرمایا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کہ ایک ہاتھ ابو بکر کا ہوگا، ایک ہاتھ عمر کا ہوگا، اور یوں حضور تشریف لایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن بھی میں ایسے ہی آؤں گا کہ ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، لیکن ان بزرگوں کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے اور گود میں اٹھا کر پاؤں بھی نیچے نہیں لگنے دیتے۔ میں سوچتا رہا کہ اس ایکٹ کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ایسے اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ بھی پکڑ لیتے بڑی بات تھی۔ تو کہا اس کا مطلب مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے جو اپنے قدموں سے بھی نہیں چلتی بلکہ حضور نے ان کو تھام رکھا ہے، یہ حضور کی ہدایت پر ہے، یعنی ان کا اسکول آف تھاٹ دی بیسٹ ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ داتا صاحب کی عظیم الشان ہستی ہے۔ آپ نے بھی پیر صاحب پکڑے حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضرت ابو الفضل نے آپ کو فرمایا جاؤ لاہور چلے جاؤ علی حجویری، کہنے لگے حضور وہاں تو میرا حسین ہیں، آپ کے مرید میرا حسین ہیں وہاں پر۔ حضرت ابو الفضل نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ مان لو اور چلے جاؤ۔ لاہور کیا تھا؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، لاہور تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع تھا، کیونکہ ملتان وہ ہب تھا اولیاء کا، بڑے بڑے ولی تھے وہاں پہ۔ لاہور کیا تھا؟ جب حضور داتا صاحب اپنے مرشد کے حکم پر یہاں آئے، لاہور کے دروازے کے باہر بیٹھے ایک جنازہ آ رہا تھا، کسی سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ میرا حسین کا جنازہ ہے۔ پتہ چلا مرشد نے کیوں بھیجا۔ اور دیکھ لو اللہ کی خاطر دھرتی کو چھوڑا، اللہ نے دھرتی ان کے نام لگا دی۔ آج دنیا کو سب لاہور کو دنیا داتا نگر کے نام سے پکارتی ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، اس سے پوچھا تم نے لاہور دیکھا؟ بڑا کچھ دیکھا، شیش محل دیکھا، قلعہ دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ تو بتاؤ تم نے کس چیز نے متاثر کیا؟ وہ کہنے لگا میں تو حیران ہوتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ لاہور والوں کے دل اس ایک قبر والے کی مٹھی کے اندر ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ صوفی کی قدر، اس صوفی کی عزت لاہور والوں کے دل میں جیسے ڈال دی گئی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، بلا شبہ جو صفات ہیں داتا صاحب کی اور کسی بھی بندے کی، وہ عطائی گیون ذاتی صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی اس نیت کے ساتھ اپنے اللہ کے ولی سے مانگتا ہے، دیکھیں ہم بھی تو کہتے ہیں نا دوسروں کو، بچہ ماں کو کہتا ہے ماں مجھے کھانا دو، تو کیا ماں کو خدا مان رہا ہے؟ وہ ماں کو خدا تو نہیں مان رہا، کھانا دینے والا تو رب ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے امی کو امی کھانا دو، ابو مجھے اسٹیشنری لا کے دو؟ کیا باپ رب ہے؟ معاذ اللہ، اس کو پتہ ہے کہ دینے والا رب ہے، یہ رب سے لے کر دیتے ہیں۔ صفت ذاتی اور صفت عطائی، ذاتی صفت کا مطلب کیا ہے کہ اسے کہیں سے نہیں ملا، وہ رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، قادر مطلق ہے،
اور عطائی کا مطلب کیا ہے کہ یہ لے کے دیتے ہیں. دیکھو آپ ہر جگہ پہ ٹرین کو روکو گے نا، ٹرین رکتی نہیں ہے. اشارہ کرو ٹرین کو، رک جاتی ہے؟ نہیں. کچھ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں چلے جاؤ ٹرین رکی بھی مل جائے گی آپ کو. اسی طرح رب کی رحمت کے بھی اسٹیشن ہوتے ہیں. یہ جنت کا باغ ہے. فرمایا کچھ قبریں جہنم کا گڑھا ہے، کچھ قبریں جنت کا باغ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء وہ جنت کے باغ کی سیر کرنے نہ آئے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں کرتا، کسی دنیا کے مولوی کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھ سے 90,000 کافروں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ جنت کے باغ کی سیر کو آئے ہوں گے نا. کوشش کیجئے گا اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک